آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جو ہے سبق اسلام میں گداگری کی مذمت، جسے تحریر کیا ہے الطاف حسین حالی نے۔ الطاف حسین حالی تاریخ پیدائش 1837، وفات 1914۔ ٹھیک ہے۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش شاہ۔ حالی نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حالی جو ہے وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق بھی رہے، ان کے استاد بھی رہے۔ شیفتہ کے علم و ادب سے انہوں نے بھرپور استفادہ حاصل کیا تھا، بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، غالب کے شاگرد بھی رہے۔ انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی، اور حالی نے سر سید کے کہنے پر ہی اپنی مشہور نظم مد و جزر اسلام تحریر کی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ حالی ایک ایسے ادیب ہیں جنہیں قدرت نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ بیک وقت عمدہ نثر نگار، اعلیٰ شاعر، باعتبار سوانح نگار اور بہت بڑے نقاد ہیں۔ نقاد تنقید کرنے والے، سوانح نگار کسی کے بارے میں لکھنا، کسی بھی شخصیت کے بارے میں ان کی چیدہ باتیں لکھنا۔ وہ شخصیت کے ہم خیال اور ان کی اصلاحی تحریک کے پرجوش مبلغ تھے۔ سادگی، سلاست، مقصدیت، منطقیت، بے ساختگی، مدعا نگاری ان کی نثر کی اہم خصوصیات ہیں، مگر جو چیز انہیں اردو ادب میں منفرد مقام عطا کرتی ہے وہ ان کی تنقید نگاری ہے۔ حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تنقید کو ذاتی پسند و ناپسند سے ہٹا کر، ذاتی پسند و ناپسند کے جال سے نکال کر لوگوں کی رائے اس میں شامل کی، اور اپنی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں تنقید کے ایسے اصول مقرر کیے جو آج بھی اردو ادب میں ایک مضبوط مقام رکھتے ہیں۔ ان کی نثر پر سر سید کا بہت بڑا گہرا اثر تھا۔ ان کی تحریر میں اصلاحی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ وہ بے مقصد انشا پردازی کے قائل نہیں۔ ان کا اسلوب ایک دردمند انسان کے دل کی وہ اضطراری، وہ بے چینی، وہ بے چین کر دینے والی تڑپ ہے جو نوک قلم پر نمودار ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ 1857 کے سارے ہنگامے، 1857 کے حالات ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تھے، تو وہ مسلمانوں کی بربادی کے حالات انہوں نے دیکھے تھے۔ اس لیے مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے انہوں نے سر سید احمد خان کی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ ان کی اہم تصانیف حیات سعدی، یادگار غارب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، طبقات الارض، دیوان حالی ہیں۔ یہ تھا مولانا الطاف حسین حالی کا تھوڑا سا تعارفی جائزہ۔ اس کے بعد ہے چیپٹر اسلام میں گداگری کی مذمت۔ گداگری یعنی بھیک مانگنا۔ بھیک مانگنا، جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ بھیک مانگنا بہت ہی بری بات ہے، بھیک نہیں مانگنا چاہیے۔ سوال کرنا اور بھیک مانگنا انتہائی بے غیرتی کی بات ہوتی ہے، بڑا ہی فضول فعل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کی برائیوں کا ذکر کیا ہے، اسے ملعون ٹھہرایا ہے۔ کہا ہے کہ جو شخص بغیر کسی مجبوری کے بھیک کے ذریعے کچھ وصول کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے ہیں۔ اسلام میں گداگری کی مذمت۔ بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی اور مذہب میں اس کی اس قدر برائی بیان کی گئی ہو۔ سوال کے انسداد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تھا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے تھے۔ وہ جو شخص بغیر کسی مجبوری کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا تو اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے کے باوجود بھیک مانگتا تھا
تو اس کی نسبت فرماتے تھے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کر رہا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا ایک گٹا باندھ کر آئے اور وہ کسی دوسری جگہ یا شہر میں لے جا کر اسے بیچ دے بھیک مانگنے سے وہ بہتر ہے۔ عائد ابن عمرو سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص بھیک مانگنا سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ جو سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے اس کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے۔ سائل جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے، جو کچھ جمع کیا ہے، چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کے اپنی ناداری اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اس طرح کفران نعمت، دروغ گوئی اور مکاری سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ جانتا ہے۔ پس جن جامع الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے اس سے زیادہ جامع الفاظ، مختصر الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ سمجھتے تھے، مکروہ جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسی ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا۔ متعدد روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق سائلوں کو سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے وہ مطلب نہیں ہے، وہ اس کے حق میں مگر صرف ایک آگ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں اور خدا رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں فرماتا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے کہ انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، ایک موٹی سی کمبلی ہے، اسے کچھ اوڑھتا ہوں اور کچھ اپنے لیے نیچے بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا اس کو کون خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 یا 3 بار اسی طرح فرمایا کوئی 1 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبلی اور پیالہ اسے دے کر 2 درہم لے لیے اور اس انصاری سے فرمایا کہ 1 درہم کا تو اپنے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے لو اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لا۔ وہ کلہاڑی خرید لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹونک دیا اور فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ دیکھ سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو، جو محنت نہ کر سکے، مطلب جو ہاتھ و پاؤں سے معذور ہو، جس کے ذمہ باری تاوان ہو یا جس کی گردن پر خون بہا ہو۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے اور سوال کرنے کی برائی اور محنت و مشقت کی خوبی اس کے ذہن نشین کی جائے، مگر اس زمانے کے سائلوں کی بے غیرتی اور ڈٹائی اتنی حد سے
باہر گزر گئی ہے، حد سے باہر آ گئی ہے کہ کسی فہمائش یا ممانعت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ نظر بہ حالات موجودہ ہمیں اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ غیر مستحق سائلوں کی داد و دہش سے یک قلم ہاتھ روک لیا جائے اور جہاں تک ہو سکے مستحقین کی امداد کی جائے، جو باوجود استحقاق کے کسی سے سوال نہیں کرتے، یعنی وہ مجبور ہوتے ہیں، بیوہ ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ بھیک نہیں مانگتے، تو بغیر ان کے کہے ہمیں ان کی امداد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو بھیک مانگنے والے تھے انہوں نے ان بیچاروں کے ہاتھ پاؤں پر بھی کلہاڑی مار دی رکھی ہوتی ہے۔ یا جو سخت مجبوری اور ناداری کی حالت میں سوال کرتے ہیں، غیر مستحق سائلوں کے ساتھ کوئی سلوک اور کوئی بلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ان کو اس بےغیرتی اور بے شرمی کے پیسے سے باز رکھا جائے۔ ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ جو مرض متعدی کی طرح افراد و اقوام میں پھیلا ہوا ہے اور پھیلا جا رہا ہے، اور جس سے روز بروز بھیک منگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، رفتہ رفتہ اس کی بے کنی کی جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدت دراز تک ممالک اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مذموم سمجھا جاتا تھا اور طرح طرح اس کا انسداد کیا جاتا تھا، اس کی روک تھام کی جاتی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی، معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے اور کھانا کھانے کے بعد اب دوبارہ بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی جھولی کا ایک سرا پکڑا اور اس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور فرمایا تو سائل نہیں ہے، تو تاجر ہے۔ علامہ مکری تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جو سائل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے تھے، اندلس والے جس سائل کو کام کے قابل دیکھتے تھے وہ تندرست ہوتے تھے، ان کو نہایت ذلیل کرتے اور سخت سست کہتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں اپاہج اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا، مگر افسوس اور نہایت افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں اس قدر کسی اور قوم میں نظر نہیں آتے۔ بس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود اور اختیارات میں جہاں تک ان کی دسترس ہو اس نالائق اور بری رسم کا خاتمہ کیا جائے، خاص کر ہمارے علماء اور واعظین کو لازم ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی سے نصیحت کی مجلسوں، واعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت کریں جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں، اور جو مضر نتیجے، جو نقصان دہ نتیجے، جو تباہیاں یہ لوگ اپنے لیے کثرت سے جمع کر رہی ہیں اور ان کی وجہ سے قوم کے حق میں جو مسائل قوم کے حق میں پیدا ہو رہی ہیں اور اسراف فضول خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے، عام مسلمانوں کی ذہن نشین کرائی جائے، ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بلائی کے الٹا گناہ ہے، کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اسی قدر بیواؤں، یتیموں، ہمسایوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، اسی قدر بھیک مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہے، اور اسی قدر قوم میں کام کے آدمیوں کی کمی واقع ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ پھر کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ان کو مفت کے پیسے ملتے ہیں۔ اچھا جی، سوالات و جوابات۔ سوار راہ چلتوں سے یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ زمین سے ذرا یہ کوڑا تو اٹھا دو؟ ٹھیک ہے، سوار جو تھے، تو اس میں جواب میں آپ سب سے پہلے سبق کا نام اسلام میں گداگری کی مصنف الطاف حسین حالی، حیثیت سوانح نگار اور ماخوذات مقالات، یہ چیپٹر جو ہے اسلام میں گداگری کی مذمت، یہ ماخوذ ہے مقالات حالی حصہ اول سے۔ اچھا جی، سوار راہ چلتوں کو یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ زمین سے ذرا یہ کوڑا تو اٹھا دو؟ جواب،
سوال کرنا اور بھیک مانگنا انتہائی فضول فعل ہے، انتہائی غلط کام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں احادیث میں اس کی برائیوں کا ذکر کیا ہے اور اسے ملعون ٹھہرایا ہے۔ جو شخص بغیر کسی بڑی مجبوری کے یا معذوری کے کچھ وصول کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حق میں وہ تمام مال یا وہ چیز حرام قرار دی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام حتی الامکان سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے احتیاط کی حد یہ تھی کہ اگر کسی سوار کے ہاتھ سے گھوڑے کو ہانکنے والا کوڑا، جسے ہم چابک کہتے ہیں، وہ بھی نیچے گر جاتا تو وہ پیدل چلنے والوں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ کوڑا اٹھا کر دے دو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی بھیک مانگنے میں یا سوال کرنے کے زمرے میں نہ آ جائے، لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ان پر کتنا گہرا اثر ہوتا تھا کہ اپنی چیز کا بھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اٹھا کے دے دو، ایسے نہ ہو کہ دوسرا راہ گزر جو ہوتا ہے ان کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ یہ کہیں یہ چیز مانگ رہا ہے۔ کوئی ایسی روایت لکھیں، سوال نمبر 2، کوئی ایسی روایت لکھیں جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیک مانگنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اس زمرے میں بے شمار روایات ہیں۔ جواب بے شمار روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے اور بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ کام سمجھتے تھے۔ ان میں سے چند احادیث مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر دوسرے سے کچھ مانگتا ہے اس کی نسبت فرماتے تھے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ نمبر 2، حضرت عائد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ نمبر 3، حدیث کی مشہور کتاب مشکوت میں ایک روایت ہے کہ ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ عطا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے گھر میں کچھ نہیں؟ اس نے کہا ایک کمبل اور ایک پانی پینے کے لیے پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ گھر گیا اور دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں چیزوں کو اوپر کر کے فرمایا کہ اس کو کون خریدتا ہے؟ کسی ایک نے جواب دیا کہ میں اسے 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی الفاظ کہے کہ کوئی اس سے 2 یا 3 درہم میں کوئی اس سے مہنگا خریدنا چاہے گا؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں اسے 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسے 2 درہم میں دیے اور آپ نے اس کو 1 درہم دیا کہ 1 درہم کا اپنے لیے کھانے پینے کا سامان لے لو اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آ جاؤ۔ وہ شخص گیا اور اس نے کلہاڑی خریدی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے اور اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں دستہ ٹونک دیا، یعنی کلہاڑی وہ جو سٹیل تھا اس کی سائڈ پر اس کا دستہ مطلب ہینڈل ٹونک کر اسے فرمایا کہ جاؤ اور پہاڑوں پر چڑھ کر لکڑیاں کاٹو اور اسے آ کر بیچو، اور 15 دن تک تم یہی محنت مزدوری کرو، مجھے تم نظر نہ آؤ، 15 دن بعد آؤ۔ جب وہ 15 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس کافی سارا مال جمع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام سوال کرنے سے کئی درجے بہتر ہے۔ سوال نمبر 3، گداگری سے کون سی انفرادی اور اجتماعی برائیاں ہیں؟ انفرادی کے انسان کا اپنی ذات تک کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اجتماعی پورے ماحول پر کیا اثرات ہو سکتا ہے؟ جواب، گداگری ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اسلام میں بھیک مانگنے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ گداگری سے بہت سی انفرادی اور اجتماعی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جس شخص کو بھیک مانگنے کا چسکا پڑ جائے تو وہ خوب تندرست و توانا ہونے کے باوجود کوئی کام نہیں کرتا، اسے کوئی محنت و مشقت نہیں کرنی پڑتی، اس کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ ملعون اور مذموم پیشہ بڑھتا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک و قوم کی ترقی رک جاتی ہے۔ اس سے معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں
اور اجتماعی طور پر معاشرہ اس کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھیک مانگتا ہے اس میں دروغ گوئی، مکاری، کفران نعمت جیسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی عزت نفس جاتی رہتی ہے اور اس طرح غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حق مارا جاتا ہے۔ ہمیں اس مکروہ پیشے کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 4، علامہ مکری نے تاریخ اندلس میں سائلوں کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ علامہ مکری اپنی تصنیف تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جس سائل کو تندرست و کام کے لائق سمجھا جاتا ہے، اگر اس کو کسی نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کو نہایت ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی بےزتی کی جاتی ہے اور اسے برا بلا کہا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندلس میں اپاہج اور معذور آدمی کے سوا کوئی بھیک مانگتے نظر نہیں آتا۔ مگر بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، اس قدر کسی اور قوم کے افراد نظر نہیں آتے۔ ہمیں اس برائی کا مل کر خاتمہ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 5، حضرت عمر نے یہ کیوں فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے؟ جواب، روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھا کہ وہ بھوکا ہے۔ صحابہ سے فرمایا کہ جا کر اس کو کھانا کھلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے اور کھانا کھانے کے بعد پھر مانگ رہا ہے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس کی جولی کا ایک سرا پکڑ کر اونٹوں کے سامنے جھاڑ دیا اور فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سائل کو اس لیے سائل کے بجائے تاجر کہا کیونکہ وہ سوال کر کے اپنی جولی بھر رہا تھا۔ اگر وہ بھوکا اور محتاج تھا تو اس کا اتنا حق بنتا تھا کہ وہ اتنا مانگتا کہ جس سے اس کی بھوک مٹ جاتی، لیکن اس نے تو کھانا جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ سوال نمبر 6، مصنف نے علماء اور واعظین سے کیا درخواست کی تھی؟ جواب، مصنف مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی اس تصنیف اسلام میں گداگری کی مذمت میں علماء اور واعظین سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ نہایت آزادی اور بے باکی سے وعظ کی مجلسوں میں سوال کرنے کی مذمت کریں اور لوگوں کو یہ ملعون پیشے اختیار کرنے سے روکیں۔ احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کو سمجھائیں کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی کے گناہ کا مرتکب ہونا ہے، کیونکہ اگر لوگ ہر سوالی کو خیرات دینا ثواب سمجھیں گے تو بھیک مانگنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جائے گی اور قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ تندرست، جوان اور کام کرنے کے قابل لوگوں کو سوالی کو کچھ نہ دیں اور ان کو کہیں کہ وہ محنت اور مزدوری کرے اور بھیک مانگنے کی حوصلہ شکنی کریں تو یہ بری رسم اسی طریقے سے ختم ہو سکتی ہے۔ پھر ہے نیکسٹ کوشچن ہے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ سوالات، حاجات، اشخاص، یہ جمع ہے تو اس کا واحد شخص، مطلب، مطالب، احادیث جمع ہے، واحد اس کا ہوگا حدیث، مستحق، مستحقین، احسان، احسانات، ملک، ممالک، تاجر، تجار، اقوام، واحد قوم۔ اچھا، اب ہے سیاق و سباق کا حوالہ دے کر مدرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کریں۔ ٹھیک ہے، اقتباس ہے، خاص کر ہمارے علماء اور واعظین کو لازم ہے، ٹھیک ہے، کہ اس بری کہ نہایت آزادی اور بے باکی سے وعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت کریں۔ ٹھیک ہے، اس پر پیج نمبر 17 پہ یہ لاسٹ پیراگراف ہے اسی چیپٹر کا۔ ٹھیک ہے، تو اقتباس ڈاٹ میں لکھنے کے بعد یا پورا لکھنے کے بعد حوالہ متن کی ہیڈنگ دیں گے یا متن کا حوالہ، اور اس میں سبق کا نام، مصنف کا نام اور مصنف کا ہلکا سا حوالہ دیں گے۔ جس طرح متن کے حوالے میں ہم لکھیں گے کہ یہ اقتباس ہماری اردو کی نصابی کتاب میں شامل سبق اسلام میں گداگری کی مذمت سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف الطاف حسین حالی ہیں جو اردو ادب میں سوانح نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک کے
سرگرم رکن تھے۔ سیاق و سبق کا یہ پیراگراف جہاں سے لیا گیا ہے اس سے پہلے کا تھوڑا سا ذکر اور بات کا، چونکہ یہ آخری پیراگراف ہے تو سیاق و سباق میں ہم اس چیپٹر کا ہلکا سا چند 9-10 لائنوں میں اس کا خلاصہ لکھیں گے۔ پھر ہے تشریح میں ہم اسی اقتباس کو سلیس اردو میں لے کر اس کی وضاحت کریں گے، یعنی اس میں اگر کچھ مشکل الفاظ ہیں تو اس کو آسان الفاظ میں اس کی وضاحت ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ اسلام میں گداگری کی مذمت کی سمجھ آئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس میں یہی مشقی سوالات ہیں، واحد جمع الفاظ جملے ہیں اور سوالات و جواب، خالی جگہ پر ہیں، متن کے حوالے سے خالی جگہ پر مکمل کرنے ہیں تو وہ چیپٹر میں ہی موجود ہے سارا کچھ۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔